الله الرحمن الرحیم. معزز مشائخ کرام، علماء کرام، جملہ شرکاء محفل، آج کی یہ مقدس پاکیزہ ذکر پاک کی محفل آستانہ علیہ فریدیہ غوثیہ صابریہ خواجہ ٹاؤن ڈیلا میں الحمدللہ ہر جمعۃ المبارک کی نماز عصر کے بعد نماز مغرب تک جناب خواجہ صوفی محمد صفدر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ثقلین شاہ صاحب صابری چشتی دامت برکاتہ العالیہ کے زیر انتظام و انسلام اس آستانہ پر منعقد ہوتی ہے. اس محفل پاک میں آپ حضرات بڑے ذوق، شوق، محبت اور پیار سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو مزید تازگی بخش کر اور بزرگوں کا فیض حاصل کر کے آپ یہاں سے لوٹتے ہیں. الحمدللہ ایسے آستانوں پر حاضر ہونا جو ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ایسی محفلوں میں جو بندہ حاضر ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہی ہوتا ہے. وہ اگر خوش نصیب نہ ہو تو خوش نصیب ہو کر جاتا ہے، اس کے وقت جاگ جاتے ہیں. یہ ولیوں کی محفل میں آنا یہ سمجھ لیں کہ یہ بندہ اپنی قسمت بنانے کے لیے آتا ہے. اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں، یا کسی اور فارسی شاعر صوفی کا یہ شعر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ دات بیریا. کہ ایک لمحہ کی صحبت کسی ولی کی بارگاہ میں، کسی ولی کی بارگاہ کی، یعنی ان کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا 100 سالہ عبادت بیریا سے بہتر ہے. 100 سالہ عبادت یعنی بے ریا عبادت سے بہتر ایک کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھ جانا. اسی لیے سرکار رومی کشمیر عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کی ترجمانی یوں فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں صحبت مجلسی پیر میرے دی، وہ بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف یونادا، وہ کردہ محرم رازوں. ایک ایک سخن شریف یونادا
محرم اتنی بڑی شان ہے اور مجھ جیسا نکما کیا بیان کرے گا. اللہ کے پیارے نبی جو ہیں ولیوں کی شان بیان فرما رہے ہیں اور پھر اللہ کا قرآن جو ہے خود رب کریم کی ذات جو ہے قرآن حکیم میں اپنے ولیوں کی شان بیان. میں انشاءاللہ عزیز اپنے اس تھوڑے سے وقت میں جو میری ذہن میں کوئی بات آئی تو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. یہ ضمن ایک بات میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ ہم ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے جی ہمیں کتنا جو ہے وہ استفادہ ہم ان کی ذات سے حاصل کرتے ہیں اور پھر دنیا نہیں بلکہ کل قیامت کے دن بھی جو ہے ان ولیوں کی سنگت اور رفاقت جو ہے یہ بڑی فائدہ دے گی اور ان سے ہماری جو ہے وہ بیوی بن جائے گی انشاءاللہ. ایک مرتبہ سب حضرات اپنے آقا کی بارگاہ میں اس محبت سے عقیدت سے درود شریف پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور ہمیں سماعت بھی فرما رہے ہیں. لیکن پڑھیے صلی رسول اللہ خاموش نہ رہے جو کہ جب حضور پر درود پڑھتے ہیں اگر درود شریف کی فضیلت کا آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ درود شریف ہے. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے اور اللہ خود بھی پڑھتا ہے سبحان اللہ اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور مومنوں کو اللہ نے درود بھی اور سلام بھی پڑھنے کا حکم دیا. اس لیے جب ہم درود پڑھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یعنی یہاں پر سلام بھی ہم پڑھتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں. ہم دونوں چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے جو اللہ کریم کا ہمیں حکم ہے. کسی شاعر نے کا ایک شعر مجھے ابھی ذہن میں آیا ہے کہ رب تعالی یہ کام ایسا ہے کہ جو وہ خود بھی کرتا ہے اور مومنین کو بھی حکم دے رہا ہے. باقی ہمیں نماز کا حکم ہے رب تعالی نماز خود نہیں پڑھتا. روزوں کا حکم ہے رب تعالی روزے نہیں رکھتا. حج کا حکم ہمیں دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتا. لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو رب تعالیٰ خود بھی کرتا ہے ہمیں بھی حکم ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اور پھر اگر اس درود شریف کے ہی متعلق آپ علماء کرام سے ماشاءاللہ بہت دفعہ آپ سنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ عزیز سنتے رہیں گے. لیکن جب بھی درود پڑھیں تو حضور پر اس طریقے سے درود پڑھیں کہ جس طرح میرے آقا کا فرمان ہے جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود اپنے کانوں سے اس کا پڑھنا سنتا ہوں. محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے. پڑھیے صلی اللہ
ایسی محفلوں میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی محفل میں خود تشریف لاتے ہیں، جن کی محفل ہو وہ تشریف لے آتے ہیں۔ اس نعت پاک کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں اور آخر میں انشاءاللہ العزیز خاص کر حضور بابا فرید الدین بندے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان میں منقبت جو ہے وہ ضرور میں پیش کروں گا۔ ہمارے ایک عاشق جو ہے، سبھی آپ عاشق تشریف فرما ہیں اور ایک خاص عاشق جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں اس محفل میں، پنڈی سے حضرت خواجہ صاحب جانتے ہیں، اور انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو ایک محفل میں خاص رونق ہوگی۔ یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، پڑھیے یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یہ یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو بڑی پیارا لگتا ہے، پریشان ہو کر نہ بیٹھے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا، یہ زبان اللہ نے دی ہی اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، بڑی پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، جن جن کو پیارا لگتا ہے وہ اونچی آواز سے پڑھیں گے، پیارے نبی کا ذکر ہم کو پیارا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، کہ یہ پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، آنکھوں میں یہ حضور کی حلیہ مبارک کا ذکر جو ہے وہ شاعر یوں کرتا ہے، آنکھوں میں مازاغ کا کجلا سر طہ کا تاج، آنکھوں میں مازاغ کا کجلا سر طہ کا تاج، کیسے کہوں ارے کیسے کہوں کملی والا ہم جیسا لگتا ہے، کیسے کہوں کملی والا ہم جیسا لگتا ہے، آنکھوں میں مازاغ کا کجلا سر طہ
کا کچیلا سر طٰہٰ کا تاج، کیسے کہوں کملی والا، ارے کیسے کہوں کملی والا، ہم جیسا لگتا ہے۔ اور شعر سنیے، شعر سماعت کیجیے۔ اس سے قبل میں آپ سب سے کہوں گا کہ یہ شعر سننے سے پہلے ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا، محفل میں موجود ہے آقا، ایسا لگتا ہے کہ یہ محفل میں موجود ہے آقا، ایسا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا، ایسا لگتا ہے۔ غوث کتب ابدال قلندری سب ان کے محتاج، غوث کتب ابدال قلندری سب ان کے محتاج، میرا داتا ہر داتا کا، پڑھیے میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے، میرا داتا ہر داتا کا، میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے۔ یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے۔ آؤ سنائیں اپنے نبی کو اپنے غم کی بات، آؤ سنائیں اپنے نبی کو اپنے غم کی بات، ان کے علاوہ کون نیازی، ان کے علاوہ کون نیازی، اپنا لگتا ہے، ان کے علاوہ کون نیازی، اپنا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ سب محبت سے کہہ دیجیے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے۔ اسی محبت اور ذوق میں میں ایک اور نعت کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بڑی محبت سے سماعت فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ مزید جتنا بھی کلام میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کروں گا، آپ محبت اور پیار سے اسی ذوق میں آپ بیٹھیں گے، اور محفل میں ایک بھی دیوانہ حضور کا اچھی طریقے سے داد دینے والا ہو تو وہی داد پڑھنے والے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بزرگ ماشاءاللہ جو دیکھنے میں بھی فقیر لگتے ہیں تو حقیقت میں بھی یہ فقیر ہیں ماشاءاللہ، سرکار کی محبت میں جھوم جاتے ہیں، ولیوں کی شان سنے تو جھوم جاتے ہیں۔ اللہ کرے ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تیری یاد پئی تڑپاندی
تیری یاد پئی تڑپاؤں دیے لالیاں نے جڑیاں تیری یاد پئی تڑپاؤں دیے لالیاں رستے تو لنگ ماہی اور تیری دید دیا حسرتاں بڑیاں کبھی اس رستے تو لنگ ماہی تیری دید دیا بڑیاں محفل نو رنگ جاوے محفل نو رنگ جاوے جے کدی سونا ایتھوں دی لنگ جاوے جے کدی سونا لنگ جاوے ہو کدی اس رستے تو لنگ ماہی او تیری دید دیاں حسرتاں بڑیاں کبھی اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زبان بھی یہ حسرت جو ہے رکھتی ہے اور آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہمارے آقا کا گزر اس طرف سے ہو جائے تو بگڑی بن جائے گی تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. میں چاہتا ہوں ماشاءاللہ یہ نوجوان ساتھی عزیز بڑی محبت سے سن بھی رہے ہیں داد بھی دے رہے ہیں تو آپ سب حضرات بھی اس میں شامل ہو جائیں کہ کدی اس رستے تو لنگ ماہی کدی اس رستے تو لنگ ماہی تیری دید دیاں حسرتاں بڑیاں کدی اس رستے حسرتاں بڑیاں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدر. جدوں تیرا غلام کہاں
سلطان الخطبہ حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ رہی تھی، تو میں کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایک جھلک آپ کو بھی شاید ان کی کوئی آ جائے. تیرے اندیاں مدنی کچھ ساتھی بڑے پتہ نہیں سمجھا جو کومل کچھ کومل تھے کچھ سومل انجنہ بیٹھو ضرور کی محفلیں کی ذرا جاگ کے بیدار ہو گئے عشق و محبت ہے. جڑا بندہ دیوانہ ہوگا نا وہ چپ کر کے نہیں بیٹھتا، وہ بچر جاتا ہے جی. اس واسطے حضور کی محبت ہے ماشاءاللہ. اگر تشریف لائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد جار یار، فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید، تھوڑا سا زور سے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. ماشاءاللہ اللہ کریم اس آستانے کی صدقے سے ہم سب کی مشکلوں کو حل فرمائے. ہے شان تیری یہ سبحان اللہ. شاعر نے بھی یہی بات کہی ہے شان تیری سبحان تیرا ہاتھ لگیا تے کھجورا دیا اگ پئیاں گٹ کا جو سڑیا. تیرا ہاتھ لگیا تے کھجورا دیا اگ پئیاں گٹ کا جو سڑیا. تیرا ہاتھ لگیا اگ پئیاں گٹ کا جو سڑیا. تیرا ہاتھ لگیا تے کھجورا دیا اگ پئیاں گٹ کا جو سڑیا. اللہ کریم آپ سب کی محبت کو سلامت رکھے. اس آستانے پر میری پہلی دفعہ حاضری ہے، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے میں بہت دفعہ یہاں پر حاضر ہوا. سبحان اللہ. یہی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں دل کو پہلے سے ہی لگن لگی ہو، حاضری نہ بھی ہوئی ہو
تو جہاں دل پہلے سے جڑا ہو تو پھر اس کے منہ سے یہی بات نکلتی ہے. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو ابھی نہیں دیکھا تھا لیکن نعرے لگا رہے تھے, جی دل تڑپ رہا تھا حضور کے دیدار کے لیے. تو جب حضور کو دیکھا تو پھر ان کی کیفیت کیا تھی. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر میرے ذہن میں آیا. وہ لکھتے ہیں کہ جب عاشق اپنے معشوق کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور دیکھنے سے پہلے بھی جو کیفیت میاں صاحب نے ذکر کی وہ سنیے. جنہ دلاں وچ عشق سمانا, جنہ دلاں وچ عشق سمانا, اور رونا کمیوں نہ بچھڑے روندے ملدے روندے روندے ٹردے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. محترم المقام جناب الحاج حاجی محمد اقبال صاحب چشتی کورڑوی, ماشاءاللہ. جناب نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قدرت فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید. بابا بسم اللہ, ماشاءاللہ.